السلام علیکم ناظرین و سامعین، ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہ بہت عجیب اور غریب مسٹریز سے بھری ہوئی ہے۔ ان مسٹریز میں ایک مسٹریز ممی کی بھی مسٹری ہے۔ یہ بات آج سے تقریباً 5000 سال پہلے کی ہے، جب اینشینٹ ایجپٹین اپنے مردوں کو جلانے یا دفنانے کی بجائے ان کو ایک قسم کے پروسیس سے گزارتے تھے۔ یہ پروسیس ممیفیکیشن پروسیس کہلاتا ہے۔ ممیفیکیشن پروسیس کے لیے مردہ انسان کے جسم سے لنگز کے علاوہ تمام آرگنز نکال کر علیحدہ جار میں محفوظ کر لیے جاتے ہیں اور ہاتھوں کو ٹانگوں کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جسم کو 40 دن کے لیے نمک میں رکھ دیا جاتا ہے، جس سے نمک جسم کے تمام موئسچر کو سکھا دیتا ہے۔ اس کے بعد باڈی کو لینن فائبر کے ساتھ لپیٹ دیا جاتا ہے اور پھر یہی پروسیس دوبارہ دہرایا جاتا ہے۔ ساتھ ہی میں اس کے ساتھ مسٹیریس پاؤچ، اور اگر مرنے والا انسان کسی بیماری کی وجہ سے مرا ہو تو اس کے ساتھ ایک ممیڈ بیڈ رکھ دیا جاتا ہے، جس کے بعد ممیز کو سٹرپ کر کے اس کے اوپر مرنے والے انسان کی پینٹنگ لگا دی جاتی ہے۔ آخر میں اس ممی کے اوپر کپڑا لپیٹ دیا جاتا ہے، جس کے اوپر ایک پینٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس پینٹ کے اوپر کافی نشانات یا سمبل بنائے جاتے ہیں اور اس کے بعد ممی کو کوفن باکس میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اس پروسیس میں تقریباً 70 دن لگ جاتے ہیں۔ اینشینٹ ایجپٹین کا خیال تھا کہ ممی ہمارے دشمنوں کو مار سکتی ہے اور اس سے ہمارے مردے کی روح دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح 3000 BC میں ممی بنانے کے پروسیس کی شروعات ہوتی ہے اور یہ پروسیس 400 سال تک جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد 2613 BC میں اولڈ کنگڈم کی شروعات ہوتی ہے۔ اس دور میں ممی بنانے کی پروسیس کو کافی امپورٹنس ملتی ہے۔ 2181 BC میں اولڈ کنگڈم کا خاتمہ ہوتا ہے اور پھر 1991 BC میں مڈل کنگڈم کا آغاز ہوتا ہے، جس میں ممی بنانے کو اور بھی ایڈوانس کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی 1650 BC میں نیو کنگڈم کی شروعات ہوتی ہے، جس میں ممی بنانے کے پروسیس کو اور بھی زیادہ سوفیشیٹڈ بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح 300 عیسوی میں ممی بنانے کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اینشینٹ ایجپشین نے ممی بنانے کے عمل کو 3000 سال تک جاری رکھا۔ اگر آج کل کے دور کی بات کریں تو ممیز کو ایجپٹ کے میوزیم میں رکھا گیا ہے، جو کہ فارمیشن اور اسٹرکچر کے لحاظ سے بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ویسے تو ممیز دنیا کے مختلف علاقوں سے ملی ہیں، لیکن ایجپٹ سے ملنے والی ممیز کی تعداد بہت زیادہ ہے، جو کہ خاص کر دریا نیل کے کنارے سے ملی ہیں، کیونکہ اینشینٹ ایجپشین نے اپنی ممیز کو ٹوم میں دفنا دیا تھا۔ لیکن ممیز دنیا کے بہت سے حصوں سے ملی ہیں، جیسا کہ ایجپٹ، چائنا، گریک اور روم، اور انہی علاقوں میں ممیز کی کھوج کی گئی ہے۔ سب سے بڑی ممی کی ہائٹ لگ بھگ 185 سینٹی میٹر ہے، جو کہ ایجپشین پہاڑوں رمسیس 12 کی ممی ہے۔ یہ ممی 1886 میں ملی تھی، لیکن اگر سب سے بڑی ممی کی بات کریں تو یہ ایک نیچرل ممی ہے جو سال 2018 میں پیرو میں ملی تھی۔ اس ممی کی ہائٹ تقریباً 218 سینٹی میٹر اور لگ بھگ 12000 سال پرانی ہے۔ اسی طرح پیرو سے ملنے والی ممیز کو نازکا یا انکا ممیز کہا جاتا ہے، تو یہ ممیز نازکا اور انکا سویلائزیشن کے علاقوں سے ملی ہیں، جو پیرو کے ساؤتھرن کوسٹل ریجن ہیں۔ نازکا ممیز کے بارے میں کچھ فیکٹ۔ نازکا ممیز 1920 میں نازکا ویلی میں ملی۔ یہ ممیز تقریباً 2000 سال پرانی ہیں۔ نازکا ممی میں سے کچھ ممیز کی باڈی کو رنگین ٹیکسٹائل اور سیرامکس کے ساتھ دفن کیا گیا تھا اور یہ اسی حالت میں ملی ہیں۔ اسی طرح انکا ممیز کو 1950 میں انکا سٹی میں پایا گیا۔ یہ ممیز قریباً 5000 سال پرانی ہیں، یعنی کہ 13th سینچری کی۔ ان میں سے کچھ ممیز کی باڈی گولڈ کا بنایا گیا ہے اور کچھ کے کوفنز کو سلور کا۔ اسی طرح انکا ممیز شاید
زیادہ اہمیت رکھتی تھی ایشین ایجپٹینز کے ہاں۔ ویسے تو انٹرنیٹ پر ممیز پر بہت زیادہ موویز بنائی گئی، لیکن سال 2014 میں ممی پر ایک ایڈونچر فلم بنائی گئی ہے جس کی اداکاری سوزی بلوک، آئیڈن بسٹرو اور آرن بس نے کی۔